اپنے بھائی کے بہت ساری ایسی باتیں ہمارے دل میں ہیں جو ہم بھائی کو نہیں بتانا چاہتے. بہت ساری ایسی باتیں جو بھائی کے دل میں ہیں جو ہمیں بتانا نہیں چاہتے. راز ہیں، ہاں کچھ رازیں ہیں جو ہونے بھی چاہیے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس کو پتا چل جائے گا تو شاید مانگ لے گا. غیرتیں بھی تھوڑی سی کم رنگ ہو گئی اس دور میں. تھوڑا سا ہوا لگ جائے کہ اس کے پاس ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی راستے سے، جب تک اس کا جیب خالی نہیں کریں گے، یہ جب مسئلہ ہوگا تو تھوڑا سا ناامنی ہو گئی. امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو روایت ہے حالت یہ ہو جائے گی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انسان کی طبیعت ہے، آپ 10 منٹ کے لیے لمپنی میں چلی جائیں، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو ایک ہاتھ تو کم از کم اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سب ایک کام کر رہے ہیں تو آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کروں. 2 قدم بھاگے گا ہی صحیح، ایک کم از کم کمر سیدھی کرے گا، کچھ نہ کچھ وہ ایک ہی حرکت کیوں نہ ہو کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ آدمی جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت میں لوگوں کی محبت جب امام کریں گے تو امام کے اطراف جو آئیں گے سب وہی کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ پھیلتی جائے گی، یہ اچھائی حد یہ ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کے لیے نہیں، جو پرائے ہیں ان سے کہیں کہ مثال کے طور پر ہم سے کہیں کہ مجھے تھوڑا سا 10,000 روپے کی ضرورت ہے تو کہیں گے میرے شرٹ کی جیب میں جا کے ڈالو، اکاؤنٹ بینک اے ٹی ایم دے دے. کہ لوگ اپنی جیب سے پیسہ نکال لیں گے اور کوئی نہ لینے والا نہ وہاں پر بے غیرتی کرے گا، نہ دینے والا احسان جتائے گا، نہ گھبرائے گا کہ یہ دھوکہ دے گا. یعنی محبتوں کا، عدالتوں کا ایک ایسا ماحول بن جائے. امام کی حکومت، رسول اسلام کی حدیث کے بعد اب یہاں پر 2-3 نمونے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں. امام زمانہ کی حدیث ہے، خود امام نے فرمایا. ابھی ہم 2 دن دعائے جوشن کبیرہ پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. دعائے جوشن کبیرہ میں ایک جملہ ہے، یا من رحمتہ سبقت عن غضبہ، اے وہ خدا جس کی محبت غصے سے بڑی ہے، جس کی محبت غصے سے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے 114 سورے اتارے، 113 سوروں کو کہا رحمان اور رحیم سے شروع کرو، ایک سورے کو کہا کہ غضب جبار سے شروع کرو. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری غضب اور میری محبت کو دیکھنا چاہو تو میری محبت 113 گنا میرے غضب سے زیادہ ہے. امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی یہ ساری محبت اللہ نے اماموں کو دی، لیکن رکاوٹیں اتنی تھی کہ اماموں کو وہ محبت دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہیں ملے. مجھے وہ موقع ملے گا، میں وہ اللہ کی ساری محبت دنیا کے سامنے پیش کروں. اِنَّا رحمت ربکم ربکم وسعت کل شیء. دعا کو میں مولا کائنات جو واسطہ دیتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. خدایا میری زندگی اگر 50 سال کی ہے تو خدا کی رحمت میری زندگی میں 55 سال کی ہے. بھائی کیسے 1 سال پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. مرنے کے بعد بچوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے، دوستوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے. جا کے فاتحہ پڑھو اپنے دوست کے لیے، اپنے بابا کے لیے مجلس کرواؤ. تو ہماری زندگی کم ہو گئی، خدا کی محبت اور مہربانی زیادہ ہو گئی. یا من وسعت رحمتو اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. امام فرما رہے ہیں کہ میں اس وسیع محبت کا اظہار کروں گا، میں بتاؤں گا دنیا کے سامنے محبت. 2-3 نمونے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کس طرح سے امام نے محبت دکھائی. اللہ اکبر. ہمارے علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں تقریباً آج سے 800 سال پہلے، جن کا نام ہے سید ابن طاؤس. سید ابن طاؤس. سید ابن طاؤس بڑے عظیم شخصیت ہے.
چھٹی صدی عیسوی میں زندگی کرتے تھے. سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھنے کے لیے سامرا گیا. سامرا میں تھا. نماز شب کیا بہتر ہے کہ نماز شب امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کے روزے میں ادا ہو جائے. پہنچنے کے بعد سرداب میں پہنچے جہاں امام زمانہ غیبت میں گئے تھے. سرداب میں پہنچنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز شب. تو نماز شب معمولاً انسان 4 بجے 3:30 بجے اس ٹائم پہ جاتا ہے. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور بھی بندہ ہے جو نماز شب پڑھ رہا ہے. آگے ہے نماز شب پڑھ رہا ہے. اب میں گیا تھا نماز شب پڑھنے کے لیے, لیکن اس بندے کی دعا اتنی دل کو لگ رہی تھی کہ میں نماز چھوڑ کے اس کی دعا سننے لگا. وہ دعا کیا ہے؟ یہ تقریباً ماہ مبارک رمضان کی 1-2 تاریخ ہمیں مفاتی میں یہ دعا نظر آئی, اچھی لگی تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. آج پتا چلا کہ اس دعا کے پیچھے واقعہ کیا ہے. سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ مجھے دعا اچھی لگی وہ, تو میں ایک تو ان کے پڑھنے کا انداز, جو مانگنے کا سلیقہ اتنا خوبصورت لگا مجھے, میں نے نماز شب چھوڑ دی. بس پڑھنے والے کے لہجے, الفاظ, مزاج پر میری نگاہ تھی. اب جب وہ دعا کر رہے تھے تو میرا دل ٹوٹا, میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. جب میں آنکھ بند کر کے کھولا تو نماز ہی نہیں. پلک جھپکنے میں کہاں چلا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی غور کی, اور وہ دعا اس لیے کہ میں نے بڑی دقت سے سنا تھا یاد ہو گئی. میں نے آ کے علماء سے بتایا تو بتایا کہ یہ امام زمانہ تھے جو یہ دعا فرما رہے تھے, اس لیے کہ ورنہ پلک جھپکنے میں کوئی غائب ہو جائے ہو نہیں سکتا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, ترجمہ عرض کر رہا ہوں خدمت میں, اے اللہ خشکی اور پانی پر جو بھی تجھ سے دعا کر رہا ہے اس دعا کرنے والے کا واسطہ. خشکی اور پانی پر جو بھی تیرے سے مناجات کرتا ہے اس مناجات کرنے والے کا واسطہ. جو بھی شیعہ غریب ہے اس کو غریبی دور کر. جو بھی شیعہ بیمار ہے اس کو شفا دے. جو بھی شیعہ زندگی کر رہے ہیں ان پر لطف و کرم فرما. جو بھی شیعہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بھی شیعہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا کرتے ہوئے صحیح سالم ان کے وطن کو واپس لوٹا. تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. صلوات اللہ محمد و سید ابن طاؤس جو وہاں پہنچے تھے انہوں نے حساب کیا. نماز شب اللہ بہت پسند کرتا ہے. نماز شب سرداب میں یہ تو نور علی نور ہے. سرداب میں دعا یہ تو مستجاب ہوگی. تو امام زمانہ سرداب پہنچ کے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے. اب ہمیں کتنا چاہتے ہیں کہ میرے اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ امام زمانہ اپنے شیعوں کو کتنا محبت کرتے ہیں کہ نماز شب میں سجدے میں امام زمانہ یہ دعا کر رہے ہیں, خدایا میرے شیعہ جو فقیر ہیں ان کو غنی کر دے. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام زمانہ کتنا محبت کرتے ہیں. پردہ غیب میں ہیں لیکن محبت کتنا کرتے ہیں. ایک شخص ہلا میں رہنے والے, عراق کا ایک اسٹیٹ ہے یا شہر ہے ہلا, علامہ ہلی جہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہلا میں ایک بوڑھا شیعہ بوڑھا مومن ابو راجح نام, ضعیف ہو گئے تھے 70 سال کے لگ بھگ. ان کا کام تھا, آج بھی ایران عراق میں ہے, شاید آج کم ہو گئے ہیں, وہاں پر پہلے گرم پانی کا اہتمام کرنا ہر گھر والے کی بس کی بات نہیں تھی. تو ایک پبلک جو ہے حمام بنائی جاتی تھی کرائے پہ, آدمی جا کے وہاں پیسہ دے کے جو ہے حمام کر کے باہر چلا جائے, کرائے کے ہوتے تھے. تو ابو راجح حمام والے تھے, ان کے پاس حمام تھا. اب اہل بیت کے چاہنے والے تھے تو کبھی کبھی بیٹھ کے اپنے کاؤنٹر پہ کیش پہ تسبیح پڑھتے تھے.
جو لوگ آنا جانا کرتے تھے، کبھی صلوات پڑھتے سنا ان کو، کبھی لعنت کرتے سنا. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا نام مرجان صغیر لکھا گیا ہے، یہ اہل بیت کا سخت دشمن. اس کی دشمنی کی حد یہ تھی کہ اس نے تخت ایسے رکھوایا تھا کہ اس کی پیٹھ امام حسن عسکری کی طرف ہے. جان بوجھ کے اپنا تخت نے رکھوایا تھا کہ اس کی پیٹھ کاظمین عسکریین علیہ السلام کا روزہ. اب کتنا بڑا بدبخت اور دشمن ہوگا جس کے دل میں اور فکر میں یہ بات ہے. اس کو لعنت کرتے ہوئے سنا ابو راجے کو. تو آنے جانے والے لوگوں میں جاسوس تھے، تو کسی نے جا کے ابو راجے کی خبر مرجان صغیر کو دے دی. تو مرجان صغیر نے بلایا. بلانے کے بعد پہلے تو بیچارے بوڑھے کو مارنے کا حکم دیا. مارنے کے بعد کہتے ہیں کان میں سوراخ کر کے جانوروں کی طرح رسی ڈال دی. جناب ابو راجے رسی ڈال کے بتایا کہ سارے ہلنا میں گھماؤ اور یہ اعلان کرو کہ جو بھی اہل بیت سے دوستی کا اظہار کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا، تاکہ لوگوں کو سبق ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. اب بیچارے کو لے گئے پورا کوفہ. ایک تو اتنا اس کو مارا گیا تھا کہ اس کے بدن میں رمق نہیں باقی رہی. آخر میں یہ سوچ کر کے یہ مر گیا ہے، اگر نہ بھی مرے تو 3-4 گھنٹے کا مہمان ہے، ان کے گھر کی دہلیز پر اس کو چھوڑ کر چلے جائے. جیسے اس کو جناب ابو راجے کو گھر کے دہلیز پر چھوڑ کر گئے، گھر والوں نے پانی چھڑکا تو تھوڑا ہوش آئی. تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی. اس لیے کہ عاشق اہل بیت تھے. اب ان کے حساب سے بھی انہوں نے وہ بھی کہہ رہے کہ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ بچنے والا نہیں، تو کیوں آخری لفظ الفاظ میرے مولا کے نام سے اس دنیا سے نہ جاؤں. کہتے یا مہدی یا مہدی، میں کہہ ہی رہا تھا کہ امام مہدی تشریف لائے. کہ ابو راجہ تو نے ہمارے عشق میں یہ مصیبت برداشت کی ہے، ہم بھی احسان کا بدلہ احسان دیتے تھے. کہتے کہ امام نے 10 ہاتھ رکھا ابو راجے پہ. 20 سال کا جوان بن پڑے ابو راجے. لوگ جو ابو راجے کے نزدیک والے تھے، دوست تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید مر گئے ہوں گے، جا کے دیکھیں گے حالت. جب گئے تو تسبیح پڑھ رہے ہیں جوان بن کے. چہرہ وہی ہے، پہچان وہی ہے، لیکن چہرے کے بال جو سفید تھے سیاہ ہو گئے ہیں. کمر سیدھی، بیٹھے ہوئے. کہا ابو راجے جی بسم اللہ تشریف لائیں. کہا ابھی کیا دیکھ رہے ہو آپ، رات کی حالت اور یہ. کہا جس کو وہ عطا کر دے میرا مولا، میرا مولا مدد کر دے. اب یہ بات شہر میں آگ کی طرح پھیلی، مرجان صغیر کے کانوں تک پہنچی. جناب ابو راجے خود چل کر گئے دربار میں. تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ تخت کو کاظمین کی طرف سے موڑ لیا. اس کے بعد اعلان کیا کہ جب تک میری حکومت ہے کسی شیعہ کو چوٹ ملی تو اس کو سزا دوں گا. اتنا ڈر گیا اس ایک عمل سے امام کے. تو امام علیہ السلام نے ابو راجے کے سائے میں پورے ہلہ کے شیعوں کی مدد کی. کتنا محبت کرتا ہے ہمارا. یہ محبت ہم دیکھنا چاہتے ہیں امام جب آئے. ایک روایت آج ہم نے دیکھی، خود یہ روایت میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی غور کریں اس روایت پہ. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے خود فرمایا کہ اگر ہماری محبت اور تمہارے اعمال ان دونوں کو دیکھتے تو تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے محبت کرو. یہ جو اب بھی تمہاری زبانوں پر یا زہرا ہے، یہ جو اب بھی تمہاری زبانوں پر یا علی ہے، یہ تو تمہاری زبانوں پر اب بھی یا مہدی ہے، یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ تمہارے اعمال اللہ کبھی کا اٹھا نہیں. اگر آج بھی ہم دیکھیں، اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. میں کیا ہوں؟ اللہ، رسول، اہل بیت کے بعد میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں. اب اس
اپنے آپ کو جانتے ہوئے وہ نام ہے یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیا محترم نام ہے جو ہم چلتے پھرتے ایسے ہی بے توجہ ہم لے رہے ہیں. رسول مکرم اسلام ایک مرتبہ سفر سے گھر تشریف لائے واپس، تو فاطمہ زہرا دیکھتی تھی کہ رسول خدا جب بھی سفر سے باہر آتے تو پہلا سوال یہ کرتے کہ فاطمہ علی کہاں ہے، فاطمہ علی کہاں ہے. پیغمبر اسلام تشریف لائے، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بی بی سے سوال نہیں کیا. ایران کے خطیب ہیں آیت اللہ ہاشمی نژاد، انہوں نے یہ روایت پڑھی، کہا کہ بی بی نے سوال کر لیا بابا جان ایک عجیب، میرے لیے عجیب بات تھی آج. آپ آج سفر سے واپس آئے اور آپ نے مولا کائنات کے بارے میں، علی کے بارے میں نہیں پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ راستے میں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، پانی نہیں تھا، تو میں چاہ رہا تھا پہلے وضو کروں پھر علی کا سوال کروں، بغیر وضو علی کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ پیغمبر مکرم اسلام کی معصوم زبان جس کا نام بے وضو نہ لے. ہم گر گئے تو یا علی، اٹھ گئے تو یا علی. امام مہدی فرما رہے ہیں یہ مقدس اور پاک نام تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے زبانوں پر یہ نام آئے. یہ ہماری دعا ہے، ہماری دعا سے ابھی تک تمہیں فرش عزا پر اللہ نے باقی رکھا ہے، ابھی تک تمہیں محفلوں اور مجلسوں سے اللہ نے جوڑ رکھا ہے، ورنہ اس قابل نہیں تھی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جوانی تھی، علامہ مجلسی بڑی شخصیت، بڑی خدمات ہیں دین مبین اسلام کے لیے. جوانی تھی تو میں نیا تھوڑا سا 2-3 کلاس میں نے شرکت کی تھی، تو ایسے اچھی اسلام کی باتیں لگی کہ میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. میں نہ چاہتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنے لگا کہ خدایا میرے سے راضی ہو جا، میں ایسی زندگی کروں جیسی زندگی سے تو راضی ہو. ہر دن نماز شب میں یہی دعا کرنے لگا. ایک دن نماز شب کے بعد میری آنکھ لگ گئی. اب مجھے خود علامہ مجلسی سے فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ میں بیدار ہوں یا سو گیا. میں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام زمانہ میرے خواب میں آیا ہے. میں قریب پہنچا، ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہا مولا یہ ہر ایک کو قسمت نہیں ہوتی کہ خواب ہی میں سے یا پذیرا ہو جائے. مجھے یہ قسمت نصیب ہو گیا، اور یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ مجھے یہ قسمت نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ تحفہ آپ سے، آپ مجھے ایک تحفہ دیں، اس تحفے کو دیکھیں تو آپ یاد آ جائیں. امام نے فرمایا کہ اے مجلسی ٹھیک ہے، آپ اگر تحفہ لینا چاہتے ہیں ملا محمد تاج کے گھر جاؤ، ہم نے اپنا تحفہ وہاں رکھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میری نیند بیدار ہو گئی، اٹھ گیا. میں اٹھنے کے بعد اب میں سوچنے لگا ایک تو خواب ہے، دوسری طرف سے میں نہیں جانتا ملا محمد تاج کون ہے. پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پوچھنے میں کیا اشکال ہے. اٹھے 4-5 لوگوں سے سوال کیا بھائی اس شہر میں کوئی ملا محمد تاج نام کے شخص ہے؟ جی وہ فلاں گلی میں ہے، فلاں گھر ہے ان کا. ایڈریس پوچھتے پوچھتے گھر پہنچے، اجازت مانگی، اندر گئے. جیسے ہی اندر پہنچے تو کہا یہ آپ کا تحفہ. امام نے رات میں ہمارے حوالے کیا ہے کہ مجلس سے آئیں گے یہ تحفہ امام کو دے دیں، مجلس کو دے دیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے کھولا تو صحیفہ سجادہ، صحیفہ سجادہ امام زمانہ نے علامہ مجلسی کو. میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام کتنا محبت کرتے ہیں. ہم جو یہ دنیا میں اپنے مجازی محبتوں میں ہم جڑے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کی محبت کیوں نہ ہو، اپنے گھر والوں کی محبت کیوں نہ ہو، یہ وقتی محبت ہے. جو واقعی محبت کرنے والا ہے وہ پردے میں. یہ سارے وہ واقعات ہیں جو سچے واقعات، سچی روایتیں. تو ہمیں اب امام کے آنے کی زیادہ دعا کرنا چاہیے، زیادہ.
امام کے روضے میں، امام رضا علیہ السلام کے روضے میں ایک بڑھیا پہنچی زیارت کرنے کے لیے. زیارت کرتے کرتے جب وہ زیارت کرنے کے لیے آگے گئی تو کتاب لے کے گھوم رہی تھی. پڑھنا نہیں آتا تھا بڑھیا کو، ضعیفہ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو جو بھی وہاں پر جوان لڑکے نظر آتے ہیں ان سے کسی سے جا کے درخواست کر لیتے تھے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے یہ زیارت میرے سامنے آپ پڑھ دو. ایک جوان نظر آیا تو اس جوان کے سامنے کہا کہ یہ زیارت آپ پڑھ دو. جو ہماری ائمہ علیہ السلام کی زیارتیں ہیں حضرت آدم سے شروع ہوتی ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. آتے آتے آگے امام زمانہ تک بھی جو ہے سلام پیش کیے جاتے ہیں. اب اس زیارت میں زیارت پڑھنے والا جوان زیارت پڑھتا گیا، بوڑھی دہراتی گئی السلام علیکہ، تو بوڑھی کہتی تھی السلام علیکہ. آتے آتے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا سلام دے چکے، بڑھیا سے کہا کہ 12ویں امام کا سلام یاد نہیں؟ کہا کیوں نہیں، میں نماز کے بعد ہر دن پڑھتی ہوں. کہا پڑھو. کہا السلام علیکہ یا صاحب الزمان کا وعلیہ السلام. چونک گئی آپ، میں تیرے زمانے کا ایک امام، میں تیرے زمانے کا ایک امام، زائروں کی مدد کے لیے ایک ضعیف. کہا کہ تم یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا صاحب الزمان. تو امام نے ہاتھ پکڑ کے بڑھیا سے سامنے کہا کہ وعلیہ السلام. مولا کائنات کی شہادت. ایران سے قافلہ کربلا پر پہنچا. زائرین جب پہنچے تو جو ان کا ذاکر تھا، معمولاً جو قافلے والے جاتے ہیں انتظامات کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی نوحہ خوان ہو، کوئی زیارتیں پڑھنے والا ہو. جو ان کا نوحہ خوان تھا وہ کچھ ویزا پرابلم میں رہ گیا. اب قافلہ کربلا تک پہنچ گیا لیکن نوحہ پڑھنے والا نہیں. اب زائرین جب جاتے ہیں کربلا تو جب تک ایک نوحہ سلام ماتم نہیں کر لیتے ان کے دل کو تشفی نہیں ہوتی. اب قافلہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے کہ کوئی آئے جو ایک نوحہ پڑھ دے اور ہم تھوڑا سا ماتم کر لیں. ایرانی تھے، ایک عرب سفید کپڑے پہنے ہوئے آیا. آنے کے بعد کیوں آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ فارسی میں کہا کہ جی ہمارا جو نوحہ خوان ہے وہ رہ گیا ہے، کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں، اجازت ہے میں پڑھوں؟ کہا مہربانی ہوگی، آپ عرب لگ رہے ہیں. کہا میں پڑھتا ہوں، فارسی بھی میں پڑھ لیتا ہوں. کہا بسم اللہ. اب لوگ ماتم کرنا شروع کیے. فارسی میں ایک نوحہ ہے، بی بی جان زینب، بی بی جان زینب، کہ اے بی بی زینب، بی بی زینب. اب نوحہ پڑھنے والے مصروف ہو گئے، انہوں نے توجہ نہیں کی. نوحہ پورا ختم ہو گیا. اب معمولاً جب عزادار ماتم کر لیتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ نوحہ اچھا ہو گیا، ماتم اچھا ہو گیا. ایک دوسرے سے جب ماتم اچھا ہو گیا، ماتم اچھا ہو گیا کہ گفتگو کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ عرب کہاں ہے، شکریہ بجا لائیں. کہا کہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں پر ایک بوڑھے ضعیف تھے، وہ ضعیف دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کہا کہ تم نے پہچانا نہیں، پہچانا نہیں. کہا سن رہے تھے کیا پڑھ رہا تھا وہ؟ کہا نہیں ہم ماتم میں مصروف تھے. تھوڑا سوچو تو صحیح، پڑھنے والا یہ نہیں کہہ رہا تھا بی بی جان زینب، بلکہ کہہ رہا تھا امی جان زینب، امی جان زینب، پھوپھی اما زینب، پھوپھی اما زینب. آج کے زمانے میں سوچو کون ہے جو زینب کو پھوپھی بتا سکتا ہے؟ سب کو پتا چلا کہ امام زمانہ، امام زمانہ کی ذات تھی. یہ سب باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بتائیں، امام ہمیں کہیں خالی نہیں چھوڑتے ہیں. امام رضا کی خدمت میں ایک شخص آیا، ملاقات ہو گئی، واپس جانے لگا تو امام کا ہاتھ پکڑ کے کہا مولا التماس دعا. امام نے ہاتھ نہیں چھوڑا، تھوڑی دیر رک، یہ جو تو کہہ رہا ہے التماس دعا، تو سمجھتا ہے ہم تم لوگوں کو دعا نہیں کرتے؟ ایک لمحہ بھی ہم لوگ تم سے غافل نہیں رہتے. جو ایک لمحہ اپنے چاہنے والوں سے غافل ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. آئندہ خواہش کر لو مولا دعا کرے، لیکن یہ سوچنا نہیں کہ آپ شہر سے چلے جاؤ تو جیسے دوسرے بھول جاتے ہیں ہم بھی تمہیں بھول جائیں. لمحہ لمحہ ہمیں خبر ہوتی ہے.
تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی. امام رضا نے فرمایا تمہاری یہاں خوشی ہوتی ہے تو ہم اللہ کا شکر بجا جاتے ہیں. تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی. تم قرض میں تڑپتے ہو تو ہمارا دل آرام نہیں پاتا. یہ محبت ہے امام کی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دعائیں ہمارے سے جوڑی گئی ہیں کہ جب ہمیں پتا چلے کہ کوئی ہم کو دعا کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ دعا فلاں نے کی ہے تو ہم اس کے حق میں دعا نہیں کریں گے. ہمیں امام زمانہ اور اہل بیت کو دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ان کی دعائیں لے سکیں، ورنہ انہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں. اللہ علی بن ابی طالب کی شہادت ہے. آپ اندازہ کریں جب کوئی باپ امام یتیموں سے اتنی محبت کرتا ہے تو اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہوگا. اب ایسے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتا. امام نے مختلف وصیت کی. شہادت سے پہلے دو تین گوشوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک کو بلاتے تھے امام وصیت کرنے کے لیے. کبھی کہتے تھے کہ فاطمہ کے بچے آئیں، کبھی کہتے تھے کہ ام البنین کے بچے آئیں، کبھی سب سے کہتے ہیں باہر چلے جائیں صرف زینب آئے. کبھی سب کو بلا کے وصیت کرتے، کبھی اکیلے وصیت کرتے. امام نے ایک مرتبہ آواز دی کہ زینب اور حسین. زینب اور جناب امام حسین تشریف لائے تو امام نے جناب زینب کے ہاتھ میں جناب زینب کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ حسین کربلا تک زینب آئیں گی، زینب کا خیال رکھنا اور زینب آپ حسین کا خیال رکھنا. امام سے فرمایا بیٹا حسین تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. امام حسین باہر تشریف لے گئے. جناب زینب کھڑی رہی. قریب بلایا، کہا کہ بیٹی جب حسین کربلا میں پھٹا کرتا مانگے اور آپ کے پاس آئے تو گلے کا بوسہ دے دیں. اگر حسین سوال کرے کہ بہن کیا بوسہ ہے، کہ یہ بابا علی کی طرف سے ہے، میں وصیت کر رہا ہوں بہن بیٹی زینب کہ حسین کے گلے کا بوسہ دے دیں. امام حسین کھڑے ہوئے تھے. کہا عباس، جناب عباس دروازے پر کھڑے ہوئے. جی مولا غلام حاضر ہے. بیٹا عباس قریب آؤ. مولا اگر حکم ہو تو وہیں سے فرمائیے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. بیٹا عباس قریب آ جاؤ. کہا کہ بابا جان، ماں ام البنین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں فاطمہ کے بچے ہو وہاں سے دور کھڑے رہنا، کہیں فاطمہ کے بچوں کو بھی احترام نہ ہو جائے. مولا ماں کی تربیت ہے، میں قریب نہیں آ سکتا تھا. امام وقت حکم دے رہا ہے عباس، تو جناب عباس قریب آئے جھجکتے. جب قریب آئے تو امام حسین کے ہاتھ کو جناب عباس کے ہاتھ میں دیا. معمولاً یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے ہاتھ میں چھوٹوں کا ہاتھ دیا جاتا ہے. یہاں عباس کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ دے کے کہا یہ حسین نہیں ہے، یہ علی کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا عباس. یہی بات تھی کہ اس کے بعد جناب عباس پھر کبھی امام حسین کے نزدیک آنے کے لیے گھبراتے تھے. جب گھوڑے سے مولا عباس گرے، امام حسین قریب آئے تو آنکھ کھولنے کے بعد پہلا جو جملہ کہا، مولا معاف کر دیں، مولا معافی چاہتا ہوں. کہ عباس کیسی معافی، تو نے میرے لیے تو جان قربان کر دی. مولا میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، عباس لیٹا ہوا. اجرکم اللہ. مولا کی شہادت ہوئی، جنازہ تیار ہوا. امام کی وصیت تھی کہ حسن بیٹا حسین پیچھے کی تابوت کے پچھلے حصے کو تم دونوں اٹھانا، آگے کا حصہ خود چلتا رہے. بیٹا جہاں آگے کا حصہ نیچے آ جائے آپ بھی اتار دینا. ایک قبر بنے گی، تیار رہے گی، 2 ہاتھ نمودار ہوں گے. بیٹا رسول اللہ کے ہاتھ ہوں گے، نانا کو سلام کر دینا. بیٹا قبر کے حوالے کر دینا، پھر لوٹ جانا. حسب وصیت پہنچے، ہاتھ دیکھے، بچے تھے، باپ کی شہادت تھی. نانا کے ہاتھوں کو دیکھا، نانا ہم یتیم ہو گئے، نانا ہم یتیم ہو گئے، نانا ہم غربت میں لٹ گئے، نانا مہربان باپ کا سایہ اٹھ گیا.
قبر میں مولا علی کو لٹایا. جب مولا علی کو لٹانا چاہ رہے تھے تو مولا کائنات نے جو وصیت کی کہ ہاتھ نمودار ہوں گے، سب کچھ پورا ویسے ہی چلا جیسے مولا فرما رہے تھے. اچانک دیکھا کہ پینتی امام کے پینتی سے ایک رونے کی آواز آ رہی ہے. امام حسین نے امام حسن کے چہرے کو دیکھا، امام حسن نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا. کہا بھیا یہ تو بابا نے نہیں کہا تھا، یہ کون سی آواز آ رہی ہے؟ جانی پہچانی لگتی ہے. حسین نے کہا اما زہرا کی آواز لگ رہی ہے. اما فاطمہ میرا بابا بڑے اذیت اٹھایا ہے. اجرکم اللہ. دفن کرنے کے بعد گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے. مہربان امام ہوتے ہیں، یتیم تھے، دفن کر کے آ رہے تھے. بابا کو دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے بڑی شدت سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. رونے کی آواز سنی دونوں بھائی اٹھ گئے. بھیا حسین کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر جا کے دیکھیں گے. ایک لاچار مجبور اندھا ناتوان بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ اے ضعیف کیا بھوک لگ رہی ہے؟ کہا مجھے بھوک کی پرواہ نہیں ہے. کہا پھر کیوں؟ کہا 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں. ایک عزیز تھا، ایک مہربان تھا، 4 سال سے ایک وقت مجھے بھوکا رہنے نہیں دیا. پتا نہیں 3 دن اس پر کیا قیامت آ گئی ہوگی جو 3 دن سے میں خدایا اس کی خیر کر، میں اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. وہ کتنا مہربان تھا. امام حسن نے پوچھا کہ اے ضعیف اس کا نام پتا ہے؟ کہا میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ نام پوچھوں. کہا کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. کہا کہ کچھ نشانی؟ کہا میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، میں نہیں بتا سکتا کس کا چہرہ. کہا کچھ تو بتا. کہا میں بس اتنا بتا سکتا ہوں جب اندر آتا تھا تو میرے کان سنتے تھے کہ دیوار سلام کرتے تھے، دروازے سلام. جیسے امام نے سنا بوڑھے سے لپٹ کے کہا وہ میرا بابا علی تھا، ابھی ہم اس کو دفن کر کے آ رہے ہیں. دفن کا مسئلہ، دفن کی بات سنی. کہا کیا میں ان کی قبر پہ جا سکتا ہوں؟ قبر پر لیا. مہربان امام کی مہربانی ضعیف کے لیے اتنی مہم تھی. پیشانی قبر پہ رکھ کے کہا یا علی آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. اے اللہ تجھے اس علی کا واسطہ جو قبر میں ہے میری روح قبض کر لے. اجرکم اللہ. بس ایک واقعہ مولا کائنات کی شہادت ہے اور آپ کی زحمت تمام. جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہو گئی، ایک عرصے کے بعد امام کا سارا گھرانہ مدینہ واپس لوٹ گیا. جب مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، یہ 4 سال جو اہل بیت اور امام علی کا گھرانہ کوفے میں تھا، محبتوں کی حد یہ تھی کہ جو پڑوسی تھے ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر سے میت نکل کر گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوفے کی جان جا رہی ہے. ایک محترمہ ایک بیمار تھی، وہ امام علی کے خدمت میں تشریف لائی، کہنے لگی کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا دیجیے.